دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کی اپنی رائے ہوا کرتی ہے، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے، ہم نے دیواروں سے ٹکریں نہیں مارنی، جس کو شوق ہے دیواروں سے ٹکریں مارنے کا وہ جائے ٹکر مارے۔ ہم ایک نظم کے تحت آگے بڑھیں گے، ہماری اسٹریٹجی بہتر ہوگی، اگر کوئی خامی تھی ماضی میں تو اس کو ہم دور کریں گے، ہم عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ دیکھیں تمام آپشن ہمیں حاصل ہیں، یہ تمام جائز سیاسی آپشن ہیں، آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہر قسم کے احتجاج کی، آواز بلند کرنے کی، بیٹھنے کی، سڑک پر چلنے کی۔ یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو لیڈ کون کرے گا، یا ماضی کی طرح جو لیڈرز ہیں وہ ورک فرام ہوم کریں گے؟ نہیں، ہم سب موجود ہوں گے اور ہم اس کو ایک منظم طریقے سے آگے چلائیں گے۔ دیکھیں احتجاج جو ہے وہ قوم کرے گی، آپ دیکھیں گے صرف سیاسی ورکر نہیں ہوں گے، قوم باہر نکلے گی، کیونکہ یہ ہمارے بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ان کی ماؤں کا معاملہ ہے، ان کے والدین کا معاملہ ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ قومی احتجاج ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ نا نون لیگ کہتی ہے کہ تحریک انصاف والے جب باہر نکلتے ہیں تو انتشار کرتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، اگر وہ پرامن احتجاج کریں گے تو اجازت دیں گے، اگر انہوں نے انتشار دوبارہ برپا کیا تو ہم پابندی لگائیں گے۔ دیکھیں ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوا ہے، ہم نے کبھی کوئی انتشار پیدا نہیں کیا، یہ ریاست کی اور پنجاب حکومت کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے کہ ٹیئر گیس چلائی جائے، حملے کیے جائیں، پرامن احتجاج کو یہ جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہماری طرف سے کوئی بدنظمی نہیں ہوگی، کوئی اتفاق رائے ہرگز نہیں ہوا، 26ویں ترمیم اغوا کے نتیجے میں ہوئی، جبر کے نتیجے میں ہوئی۔ دیکھیں میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا تعلق کوئی صرف پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ اگر ہماری عدالتوں کو بند کیا جاتا ہے، فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں، تو یہ ہر پنجابی کے لیے، ہر بلوچ کے لیے، ہر پختون کے لیے، سندھی کے لیے، گلگت بلتستان کے رہنے والوں کے لیے، آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے لیے ایک خطرہ ہے، ایک حملہ ہے ان کی آدمیت پر، ان کی انسانیت پر، کہ آپ کو ایک بند کمرے میں کوئی میجر کرنل سزا دے اور اس کے بعد آپ سالوں جیل میں پڑے رہیں۔ جو یہ کرنا چاہتے ہیں بالکل عدلیہ کو محکوم کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اس ملک پر ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہو، ایک خوف کا نظام ہو۔ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو۔ دیکھیں پارلیمنٹ میں تو ہم ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو اغوا کر کے اس پہ دباؤ ڈال کے مار پیٹ کر کے ووٹ ڈلواتے ہیں، دیکھیں پچھلی بار مینگل صاحب کی پارٹی کے ممبران کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح ایک صاحب کو لایا گیا گاڑی سے، کس طرح نکال کے ان سے ووٹ ڈلوایا گیا، اور جب انہوں نے حقیقت بیان کی تو ان پہ پھر تشدد کیا گیا، ان سے اس بیان کو واپس لیا گیا اور مینگل صاحب پہ مقدمہ بنایا گیا۔ تو یہ حالات ہیں جن میں لوگوں سے ووٹ دلوائے جا رہے ہیں۔ اگر آئندہ بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ معاملہ پوری قوم کا ہے، پوری قوم کو احتجاج میں اٹھنا ہے، یہ مذاق صرف کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ظلم صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا، پوری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کو انتشار کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اگر لاہور جلسہ ہوتا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک فوٹیج چلتی ہے جس میں وہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کو توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دیکھیں وہ ایک اسلام آباد کا واقعہ تھا، قاضی فائز صاحب ریلیٹڈ، وہاں پہ اسد عمر جاتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے پارلیمنٹرین جاتے ہیں، وہ اس جگہ جا کے سر یہ کیا میسج آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں یہ آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اچھا فیل ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی جگہوں پہ جا کے جو میسج دیا جاتا ہے، تو یہ جو ایک آپ کے ساتھ منسلک کی جا رہی ہے چیز، نہیں، یہ غلط کیا جا رہا ہے منسلک۔ دیکھیں ہم ایک بہت نظم پر کاربند جماعت ہیں، ہم شرافت پر یقین رکھتے ہیں، ہماری پوری سیاست ہی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شرافت کے لیے ہے، احترام انسانیت کے لیے۔ یہ کوئی اکا دکا واقعہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو بڑھا کے پیش کیا جائے، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ مسئلہ ہماری طرف سے بالکل نہیں ہے، ہم بارہا اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے اس کو مسلنے کی کوشش نہ کرو، وہ ناکام ہوں گے، لیکن اس ناکامی تک پہنچتے پہنچتے وہ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے ہر نظام کو وہ درم برم کر رہے ہیں، شرافت کو درم برم کر رہے ہیں، گھروں میں ان کو جا کے مار پیٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ عوام اور ریاست کے درمیان یا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آج جو فاصلہ ہے وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شرافت کا راستہ اپناؤ، قانون کا راستہ اپناؤ، جو الیکشن پہ حملہ کیا اس سے تائب ہو، آئندہ کبھی کسی الیکشن پہ حملہ نہ کرنا، اس الیکشن کے نتائج کو عدالتوں کے ذریعے ٹھیک ہونے دو اور نئے الیکشن جب ہوں تو ان کو صاف اور شفاف کراؤ۔ یہ بتائیں کہ جتنے مطالبات آپ نے رکھے ہیں ابھی آخری اپنی اسی جملے کے اندر، یہ تمام مطالبات بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے معافی مانگے۔
ये तमाम क्यों ना हो ऐसा। देखें, अगर आइन और कानून एस्टेब्लिशमेंट से माफी मंगवाने के अलावा कोई सुलह का रास्ता मौजूद है आपके पास? देखिए, हम इससे तो नहीं हटेंगे ना कि आइन और कानून पर अमल ना हो, आइन और कानून पे तो अमल हो। हम यही कह रहे हैं, आइंदा के लिए अपने जो इक़दाम है उनको ठीक करो, उनको आइन और कानून के ताबे करो। जो माजी में किया, बुरा किया, लेकिन अब आगे हमें बढ़ना है आइन और कानून और शराफत के मुताबिक। इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है सर, पार्टी का कोई भी रहनुमा ये देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा इस तरह का कोई राब्ता नहीं है। हमारे जो लोग हुकूमत में हैं, ज़ाहिर है हुकूमती सतह पे तो मामलात होते हैं, बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी ज़रूर मुलाकात होती होगी अपने उमूर के हवाले से। लेकिन अगर ये कोई समझता है कि हम कोई डील करना चाह रहे हैं या कोई ढील मांग रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है।